فعلا أيها الإخوة الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد. 14 مئی 1948 کو جس دن فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ کی میعاد ختم ہوئی، یہودی عوامی کونسل نے سرکاری طور پر اسرائیل کی ریاست کے قیام اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا، جب صدر ہیری ٹرومین نے آزادی کے فقط 11 منٹ بعد اسے تسلیم کر لیا۔ 3 دن بعد سوویت یونین نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل کی تشکیل کے تقریباً 1 سال بعد 11 مئی 1949 کو اسرائیل کو اقوام متحدہ کا 59واں رکن تسلیم کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے کم از کم 167 نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، موروکو اور بھوٹان نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 28 ممالک نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جن میں زیادہ تر عرب ممالک ہیں۔ جن ممالک نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا وہ یہ ہیں: افغانستان، انڈونیشیا، مالدیوز، قطر، الجیریا، ایران، مالی، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، عراق، موریتانیہ، صومالیہ، برونائی دارالاسلام، کویت، نیگر، سیریا، کوموروس، لیبنان، نارتھ کوریا، تونسیہ، کیوبا، لیبیا، عمان، وینزویلا، جبوٹی، ملیشیا، پاکستان اور یمن۔ اعلان آزادی کے پہلے دن سے ہی عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہمیشہ سیاسی، فوجی اور سفارتی مسائل تھے۔ 5 جون 1967 کو اسرائیل کی دفاعی افواج نے آپریشن فوکس شروع کیا۔ مصر پر ایک مربوط فضائی حملہ اور صبح تقریباً 200 طیاروں نے اسرائیل سے اڑان بھری اور بحیرہ روم کے اوپر مغربی طرف سے ہوتے ہوئے جھپٹا مارا اور شمال سے مصر پر آ گیا۔ مصریوں کو حیرت سے پکڑنے کے بعد انہوں نے 18 مختلف ہوائی اڈوں پر حملہ کیا اور زمین پر موجود مصری فضائیہ کے تقریباً 90% جہاز کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنے حملے کا دائرہ کار بڑھایا اور اردن، شام اور عراق کی فضائیہ کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ 3 ریاستی عرب اتحاد کی ذلت آمیز شکست کے بعد 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے تمام صورتوں میں مشرق وسطی کے جغرافیائی سیاسی ماحول کو تل ابیب کے حق میں جھکا دیا۔ 6 روزہ جنگ کا اختتام اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے ساتھ ہوا، لیکن اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی، جزیرہ نما سینائی اور مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر قبضے کے بعد مشرق وسطی کے نقشے کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا۔ اگرچہ یہ جنگ اسرائیل اور مصر، شام اور اردن کے اتحاد کے درمیان 5 سے 10 جون 1967 تک لڑی گئی تھی، اس کے باوجود اسے 5ویں ملک کی فضائیہ کی بہادری کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جس کا اس تنازع میں براہ راست کوئی دخل نہیں تھا۔ گیم چینجنگ ایونٹ کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر مشرق وسطی کے عرب آج بھی پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں کی بہادری کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے متعدد اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا، جن میں میراج، مسٹریس اور واٹور بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے بنگلہ دیشی نژاد لڑاکا پائلٹ سیف العظم، جو جون 2020 میں انتقال کر گئے تھے، جنگ کے پہلے 3 دنوں میں تنہا اسرائیل کے 3 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے۔ یہ غلط ہے کہ پاکستانی پائلٹوں نے 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرائے۔ حقیقت میں یہ 1967 کی جنگ میں 3 تھے اور 1974 کی جنگ میں شام میں 1 طیارہ مار گرایا، جو ایئر کموڈور ریٹائرڈ عبدالستار علوی نے گرایا۔ پی اے ایف نے نومبر 1966 میں رائل جورڈانین ایئر فورس کے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے چند پائلٹوں کو بنیادی طور پر تربیت اور مشاورتی کردار کے لیے اردن بھیجا۔ جب 5 جون 1967 کو جنگ شروع ہوئی تو پی اے ایف کے 2 پائلٹ اعظم اور فلائٹ لیفٹیننٹ سرور شاد جورڈانین ایئر فورس کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اگرچہ انہیں خالصتاً جورڈانین ایئر فورس کے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکومت نے انہیں جنگ شروع ہونے پر فضائی دفاع کے فرائض انجام دینے کی اجازت دی۔ سیف العظم کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ شاید وہ واحد پائلٹ ہیں جنہوں نے 4 ممالک اردن، عراق، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے لڑاکا طیارے اڑائے۔ ان کے پاس 2 مختلف فضائی افواج، بھارت اور اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی ہے۔ سنگل سیٹ والے ہاکر ہنٹر کو اڑاتے ہوئے انہوں نے اردن میں اسرائیلی فضائیہ کے فلیگ شپ ٹرانسپورٹ دسالٹ مسٹیریل لڑاکا بمبار طیارے کو مار گرایا۔
اگلے دن جب انہیں عراقی ایئر بیس پر منتقل کیا گیا تو انہوں نے اسرائیل کے 2 جدید ترین لڑاکا طیارے واٹور 2A اور ڈسالٹ میراج 3 کو گرایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیف العظم کی کابی آنکھ کی وجہ سے عراقی اور جارڈن دونوں فضائی اڈے مصری فضائیہ کی طرح تباہی سے بچ گئے، جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ ان کی بہادرانہ خدمات کے اعتراف میں انہیں جارڈن اور عراق نے فوجی اعزازات سے نوازا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ امجد حسین خان، جو عراق میں 1967 سے 1970 تک تعینات رہے تاکہ عراقی فضائیہ اور رائل جارڈونین ایئر فورس کے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے فائٹرز لیڈر اسکول قائم کریں۔ خان نے بعد میں اسرائیل کے خلاف 1973 کی رمضان جنگ میں پاکستانی پائلٹوں کے دستے میں حصہ لیا اور اس کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ اہم عنصر جس نے فرق پیدا کیا وہ امریکی تربیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی اسرائیل کی فضائی طاقت تھی۔ اسرائیل کی فضائی دفاعی قوت شامیوں اور مصریوں کے مقابلے میں بہت اچھی طرح سے منظم تھی، جس کا زمینی افواج کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عرب فوجیں اور فضائی افواج کا اسرائیلیوں کے لیے کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ مصری اور شامی افواج کو سوویت یونین کی فرسودہ حکمت عملیوں پر تربیت دی گئی تھی۔ مشرق وسطی کے عرب 1967 میں سیف اعظم کی شاندار کارکردگی کو یاد کرتے ہیں، جہاں ان کی غیر معمولی مہارت اور تدبیر نے اسرائیلی فضائیہ کو بے حال کر رکھا تھا۔ فضائی افواج کی مکمل تباہی اور اس کے بعد زمینی مدد کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسرائیلی طیارے کو مار گرانے کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ انہوں نے کہا، بدقسمتی سے جنگ کے حتمی نتائج کے لحاظ سے سیف اعظم کی بہادری کی کارروائی محض علامتی ثابت ہوئی۔ زمینی مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پہلے ہی دن یعنی 5 جون 1967 کو اسرائیلی فضائیہ نے تینوں ممالک کی فضائیہ کو زمین پر مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اگر پاکستانی پائلٹ کم از کم 30 اسرائیلی طیارے مار گراتے اور عرب فضائیہ اور فوجی دستے بھی اس طرح کی ہمت کرتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اردن کے پاس صرف ایک لڑاکا اسکواڈرن تھا، جو وہ بھی 6 جون کو پہلے اسرائیلی حملے میں گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لڑاکا طیاروں سمیت فوجی سازوسامان کا معیار اسرائیلی سازوسامان سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ 1967 کی جنگ نے در حقیقت مشرق وسطی کا نقشہ بدل دیا، جس نے تل ابیب کو بالائی ہاتھ اور سودے بازی کی چپ دے دی تھی۔ 1967 کی جنگ نے صرف 6 دنوں میں مشرق وسطی کے جغرافیائی منظرنامے کو مکمل طور پر بدل دیا۔ صحرائے سینا، مغربی کنارہ اور گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے ہاتھ کھو دیا گیا اور اسرائیل کی برتری قائم ہو گئی، جو آج تک جاری ہے۔ تل ابیب نے اپنی فوجی فتح کو سفارتی کامیابی کے لحاظ سے فائدہ پہنچانے میں بھی کامیابی حاصل کی اور اردن اور مصر کو اسے تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک مختصر جنگ تھی اور عرب اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ان سب واقعات کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1974 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی اسکواڈرن پاکستان سے ڈائریکٹ اڑ کر اسرائیل پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن مصری فضائیہ نے اپنے ہوائی اڈے ری فیلنگ کے لیے دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس واقعے کی تفصیل انٹرنیٹ پر موجود نہیں، نہ ہی اس کی تحقیقات کی جا سکی۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ گرینڈ موسک یعنی مسجد الحرام میں قبضہ بعد میں پاکستانی کمانڈرز کے ذریعے اس کو آزاد کروانے کے حوالے سے ہے۔